یہ جو ہے نا مختصر یاد رکھو. کیسے تیسرے نبوت میں کیا ہوا تھا؟ تیسرے نبوت کے سال میں چھپ چھپ کر دعوت دیتے تھے، ٹھیک ہے. پانچویں نبوت کے سال میں کیا ہوا تھا؟ حبشہ کی ہجرت ہوئی تھی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عورتوں نے مردوں نے ہجرت کی. چھٹے نبوت میں کیا ہوا تھا؟ ہاں شاباش، حضرت عمر اور حضرت حمزہ جو ہے مسلمان ہو گئے. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. میرے ساتھ پہلے ترجمہ پڑھو، ٹھیک ہے، وضاحت کرتے ہیں. التی وہ آگ، وہ آگ کون سی آگ؟ مدثر. التی وہ آگ کون سی آگ؟ بھڑکائی ہوئی آگ، جو پچھلی آیت کا ترجمہ کیا تھا اس کی آگے وضاحت ہو رہی. التی وہ تطلع پہنچے گی علی الافئدہ دلوں پر، ٹھیک ہے. آگے کیا ہے؟ انہا بے شک وہ علیہم ان پر مقصدہ بند کر دی جائے گی، فی عمد ممددہ لمبے لمبے ستونوں میں، ٹھیک ہے. ستون سمجھتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ ستون پلر کو. ہاں شاباش، پلر جو ہوتے ہیں نا ان کو کہتے ہیں ستون. مسجد میں ہے نا پلر، جو بھی جگہ بنانے کے لیے پلر بناتے بیچ میں، ٹھیک ہے. اچھا جناب، یہ 3 آیات ہم نے پڑھی ہیں اللہ کی توفیق سے. کیا مطلب ہے ان کا؟ اب غور کریں تھوڑا. التی کیا ہے؟ اسم موصول. التی اسم موصول، ٹھیک ہے. یہ التی اس میں تھوڑا فرق ہے. آج پھر کاپی نہیں لائے. التی اور الذی میں فرق ہے. آپ پیپر پڑھا ہوا ہے ادھر ڈائس کے اوپر دیکھو، اس پہ لکھو، گھر پہ جا کے کاپی پہ لکھنا ہے جو تقریر والا پیج ہے. پین ہے؟ وہ پڑا سامنے. پین ہے؟ پینسل ہے؟ ادھر سے لے لو. پینسل. لیکن اب آئندہ نہیں بولنا کاپی لے کر آنا. جرنل آپ بھی لے کے آنا. کاپی ضروری ہے آپ کو. یہ چیزیں کون سے لکھا ہے؟ نیچے رکھو، ادھر لکھو التی. التی یہ آگے اس کے آگے لکھو مؤنث. اس کا معنی کیا ہے؟ وہ. نیچے لکھو الذی. آواز سے نہیں بولو. نیچے لکھو الذی. الذی آگے لکھو مذکر. اس کا معنی بھی کیا ہے؟ وہ، ٹھیک ہے. یہ اسم موصول ہے اور التی یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. التی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور الذی عربی زبان میں جو ہے نا جس میں عربی زبان میں جس لفظ کے آخر میں گولتا آتا ہے نا تو وہ مؤنث ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مؤنث. گولتا والا مؤنث ہوتا ہے. پھر اس کے لیے بھی کیا لکھیں گے؟ التی، ٹھیک ہے. ہاں اب اس کا تھوڑی سی تفسیر کر لیتے، تھوڑا غور کرنا. التی تطلع علی الافئدہ وہ پہنچے گی دلوں پر. لیکن جہنم کی آگ اندر بھی پہنچے گی، پھر بھی بندہ مرے گا نہیں. پھر بھی بندہ مرے گا نہیں. اس کو اس لیے کہ اللہ تعالی اس کو مزہ چکھانا چاہتا ہے.
اس کو احساس دلانا چاہتا ہے کہ تو نے جو کیا تھا اس کی یہ سزا ہے. اگر موت آ گئی تو پھر احساس ختم، پھر تو عذاب محسوس نہیں ہوگا، بندہ مر جائے گا، اس میں روح ہی نہیں ہوگی. اصل عذاب اور تکلیف روح کو محسوس ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جب روح نہیں ہوگی تو پھر تکلیف ہوگی نہیں. تو روح قبر میں بھی روح آتی ہے انسان میں، پھر عذاب ہوتا ہے اس کو. سمجھ آ رہی بات؟ ٹھیک ہے. تو یہاں پر کیا ہے، یہ جہنم کی آگ دلوں تک بھی پہنچے گی. ٹھیک ہے. دوسری آگے جو آیت ہے انا علی مقصد ہے، بے شک وہ انا ہا کیا ہے مؤنث کے لیے، ہا وہاں کیا ہے اللتی، یہاں کیا ہے ہا لی زبر ہا. ٹھیک ہے. علیہم مقصد ہے، وہ ان پر کیا ہوگی، بند کر دی جائے گی. بند کر دی جائے گی مطلب کیا کہ ان کے لیے ہر دروازہ بند ہوگا، باہر نہیں نکل سکیں گے. دوسری معنی یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آگ کو، جہنم کی آگ کو بھی بند کر دیا جائے گا، ستونوں کے ساتھ اس کو باندھ دیا جائے گا، وہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. وہ بھی ایک ہی جگہ میں رہے گی، وہیں پر عذاب ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے. یہ مطلب ہے ستونوں کے ذریعے یا بیڑیوں کے ذریعے. ٹھیک ہے. آمد آگے آ رہا ہے نا، فی آمد ممدد ہے، لمبے لمبے ستونوں میں. تو لمبے لمبے ستونوں میں یا تو اس کو باندھ دیا جائے گا، یا ستون کس لیے ہوتے ہیں کہ عمارت کے لیے ہوتے ہیں بھائی، عمارت کو کھڑا کرنا ہوتا ہے. تو جہنم بھی اسی طرح ہوگی، ستون ہوں گے اور بند ہوگی، وہ باہر نہیں نکل سکے گا، کوئی دروازے اس کے بند ہوں گے. آمدہ کا معنی ایک یہ بھی کیا گیا کہ بیڑیوں میں جکڑ دیا جائے گا، پھر نہیں نکلے گی بیڑیاں. ٹھیک ہے. حدیث کے الفاظ ہیں نا، 70,000 فرشتے جو ہیں اس کی لگام کو تھامے ہوئے جہنم میں، اس کو پکڑ کر رکھا ہوا ہے کہ آگے پیچھے نہ ہو. تو جہنم کے لیے بھی ستون بنایا اللہ تعالیٰ نے، جو اس کو روکتے ہیں، ستون اور وہ بیڑیاں روکتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ مطلب ہے. اب یہ کس کی وضاحت ہو رہی تھی؟ حطامہ کی. ٹھیک ہے. حطامہ کل ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نار اللہ الموقد ہے، وہ اللہ کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے حطامہ. تو پھر اس آگ میں کیا ہے، وہ دلوں تک پہنچے گی، وہ چاروں طرف سے بند ہوگی اور ستونوں میں اس کو باندھ دیا جائے گا. یہ آگ جو ہے اتنی خطرناک ہوگی. تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت جب بھی عذاب کا ذکر آتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے پناہ مانگتے ہیں. جب بھی عذاب کا ذکر آئے تو کہنا چاہیے اللہ ہمیں عذاب سے محفوظ رکھنا. ٹھیک ہے. اس کے الفاظ کیا ہے، اللہم جنبنی عذاب النار. ٹھیک ہے. یا اللہم جنبنی من عذاب النار. ٹھیک ہے. تو یہ الفاظ کہنے چاہیے، یا اردو میں کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچائے. تو یہ ہو گیا ہمارا ترجمہ. ٹھیک ہے. اب مجھے کتاب دو، مور نبوت دو کتاب. دوسری کتاب کہاں ہے مور نبوت؟ ادھر ہی ادھر پڑھی، کھولو. نبوت کے کتنے سال ہم نے پڑھے تھے؟ 10 سال اور 10 سال. 5ویں سال میں ہجرت حبشہ ہوئی تھی. یہ یاد رکھو، یہ چھوٹے چھوٹے ذہن میں باتیں رکھ لو. 5ویں سال میں ہجرت حبشہ ہوئی تھی. تیسرے سال میں کیا تھا، چھپ کر مسلمان تبلیغ کرتے تھے. 6 سال میں حمزہ اور عمر مسلمان ہوئے. ٹھیک ہے. 7ویں سال میں مشرکین نے بائیکاٹ کر دیا، ہر قسم کا بائیکاٹ. ٹھیک ہے. حتیٰ کہ اپنے خاندان ہاشمی قبیلے سے بھی بائیکاٹ کر دیا. اس کے بعد 7ویں سال کی یہ بات تھی. اور 10ویں سال میں کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے میدان میں، طائف کی پہاڑی پر آپ نے اسلام کی دعوت دی. ٹھیک ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا گیا. ٹھیک ہے. سمجھ گئے کیا ہوا؟ دیکھو کتاب میں. اچھا آگے کیا ہے، ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنی چوٹیں لگی کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے. زید بن حارثہ جو ساتھ تھے نبی علیہ السلام کو اٹھا کر بستی سے باہر لے گئے. زید بن حارثہ کون تھے؟ اللہ کے رسول کے غلام تھے. اور آپ نے
پڑھا ہے کہ غلاموں میں سب سے پہلے مسلمان کون ہوئے تھے؟ زید بن حارثہ حارثہ، ٹھیک ہے. زید بن حارثہ. منہ پر پانی چھڑکنے سے ہوش آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ پر پانی چھڑکا تو آپ کو ہوش آ گیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے چلے آئے اور یہ بھی فرمایا کہ اگر یہ لوگ نہیں مسلمان ہوتے تو ان کی اولاد تو ضرور اللہ پاک کو ایک ماننے والی ہو جائے گی. اللہ پاک کو ایک ماننے والی ہو جائے گی. یعنی وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے نا. نبی صاحب میں ایک دن ان کی اولاد آئے گی جو اللہ کو ایک مانے گی، اکیلا مانے گی. ابھی نہیں مانتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. برداشت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ انہوں نے تکلیفیں دی، مارے. کیوں برداشت کیا؟ صرف دین کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، کیونکہ اللہ کے رسول تھے، اللہ کے پیغمبر تھے. ٹھیک ہے. اب آگے کیا ہے لکھا ہوا ہے بریکٹ میں؟ 8 برس کے بعد سارا پہاڑ مسلمان ہو گیا تھا. طائف کے سب لوگ مسلمان ہو گئے تھے 8 سالوں کے بعد. پہلے انہوں نے دعوت قبول نہیں کی تھی، لیکن جب 8 سال گزرے تو پھر سارے کے ساروں نے کلمہ پڑھ لیا تھا اور مسلمان ہو چکے تھے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ایک اور بھی روایت میں بات آتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب زخمی تھے تو پہاڑ کا فرشتہ آیا تھا. کیا فرشتہ آئے تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمیں کہیں تو ان 2 بستیوں کو، اس بستی کو دونوں پہاڑوں کے درمیان کچل دیں. کیا کریں؟ کچل دیں، یعنی ان کو تباہ برباد کر دیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی الفاظ کہے تھے کہ شاید کہ ان کی نسلوں سے ان کی اولاد جو ہے وہ دین کو مان لے، اللہ کو اکیلا مان لے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی برداشت کا مظاہرہ کیا. یہ حلم کہتے ہیں بردباری کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی بردبار تھے، یہ آپ کی صفت تھی کہ لوگوں کی طرف سے بڑی تکلیفیں آتی لیکن برداشت کرتے. تو ہر دین کا دائی، ہر دین کی دعوت دینے والے کا یہی کردار ہونا چاہیے. لوگ برا بھی کہیں گے، لوگ گالیاں بھی دیں گے، لوگ غلط بھی کہیں گے، لیکن برداشت کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. حضرات آن صلی اللہ علیہ وسلم راستوں اور گزرگاہوں پر جایا کرتے، آتے جاتے کو بات سناتے. یہ آگے دیکھو کیا لکھا ہوا ہے اگلے صفحے پہ. 11 نبوت. کیا مطلب ہے 11 نبوت؟ 11 سال نبوت کا 11 سال. نبوت کا 11 سال. 11ویں سال میں کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ گزرگاہوں میں راستوں پر جایا کرتے اور آتے جاتوں کو بھی واعظ سناتے اور نصیحت کرتے. ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شہر کو آ رہے تھے، رات پڑ چکی تھی، مطلب رات ہو گئی. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف سے کچھ آدمیوں کی بات چیت کی آواز سنائی دی. ادھر ہی گئے. وہاں مدینہ کے 6 آدمی اترے ہوئے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ فرمایا، اسلام سمجھایا، وہ مسلمان ہو گئے. تو مدینہ، اس وقت مدینہ میں نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہاں تھے؟ مکہ میں تھے. ٹھیک ہے. ہجرت نہیں کی تھی مدینے کی. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے. تو اس وقت کی بات ہے کہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے 6 آدمی اترے، یعنی 6 آدمی کوئی آئے. ٹھیک ہے. 6 آدمی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واعظ و نصیحت کی، دین کا بتایا، اسلام کا بتایا. تو وہ 6 مسلمان ہو گئے. ٹھیک ہے. اب آہستہ آہستہ دین پھیلتا گیا، لوگ مسلمان ہوتے گئے. ٹھیک ہے. 12 نبوت انشاءاللہ پھر ہم بعد میں پڑھیں گے. یہ جو ہے نا مختصر یاد رکھو. کیسے؟ تیسرے نبوت میں کیا ہوا تھا؟ تیسرے نبوت کے سال میں چھپ چھپ کر دعوت دیتے تھے. ٹھیک ہے. 5ویں نبوت کے سال میں کیا ہوا تھا؟ حبشہ کی ہجرت ہوئی تھی. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عورتوں نے، مردوں نے ہجرت کی. 6ٹھے نبوت میں کیا ہوا تھا؟ ہاں شاباش، حضرت عمر اور حضرت حمزہ جو ہے مسلمان ہو گئے. 7ویں ہجرت میں کیا ہوا تھا؟ 7ویں سال میں، 7ویں نبوت میں بائیکاٹ کر لیا تھا قریشیوں نے، سارے خاندان نے بائیکاٹ کر لیا تھا. اور پھر 10 نبوت میں کیا ہوا تھا؟ 10 نبوت میں کیا ہوا تھا؟ طائف پہاڑ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، کھل کر سب کو بلا کر. پھر 11 میں کیا ہوا؟ 11 میں راستوں پر دعوت دیتے تھے آپ. ایک دفعہ مغرب کا ٹائم ہو گیا تو 6 لوگ آئے تھے مدینہ سے اور وہ مسلمان.
صحیح ہے، شاباش. تو یہ ہمارے سبق کا خلاصہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا روزانہ 1-2 میں نبوت کا سال پڑھا رہا ہوں، تو یہ یاد کر کے آیا کرو کہ اس میں کیا ہے، اس سے آگے کیا ہے. ٹھیک ہے. آگے علم النحو، حرف کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 حرف کی. تو کیا نہیں مارو بیٹا، دیکھ سوچ کے جواب دیا کرو. حرف کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. کون سی؟ علم الحرف کی مرکب اور 2 قسمیں. کون سی؟ عامل غیر عامل. حرف کی کیا تعریف ہے؟ حرف وہ کلمہ ہے جس کا معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم نہ ہو، جیسے من، فی کے. جب تک ان حرفوں کے ساتھ کوئی اسم یا فعل نہ ملائے گا ان سے کچھ فائدہ حاصل نہ ہوگا، جیسے خرج زید من الدار، دخل عمرو فی المسجد. تو ان دونوں میں جو مثال ہے، ان میں حرف کون سا ہے؟ خرج زید من الدار، اس میں حرف کون سا ہے؟ حرف دخل عمرو فی المسجد. اس میں کیا ہے؟ حرف کون سا ہے ان میں؟ یہ حرف ہے. یہ تو جملہ ہے بیٹا. کس میں؟ حرف 2. اوپر کیا مثال دی؟ انہوں نے کہا ہے کہ جیسے من اور فی، اوپر مثال میں نہیں لکھا ہوا، ہاں، من اور فی. تو یہی تو حرف ہے دونوں. یہ آگے دونوں مثالوں میں کون سا حرف ہے؟ وعلیکم السلام. خرج زید من الدار، خرج زید من الدار، دخل عمرو فی المسجد. اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ جو خرج زید من الدار میں یہ حرف ہے. یہ تو جملہ ہے بیٹا. نہیں، پیچھے ابھی تو میں نے بتایا سب پورے تعریف میں لکھا ہوا ہے. من ہاں، من اور آگے فی، فی، اوپر لکھا بھی ہوا ہے کہ من اور فی من حرف اور ہے. فی. اب اتنی سی بات آپ کو نہیں یاد ہے. زید من الدار من. آج تھوڑا سا سبق پڑھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے، ایک لائن کا آگے جو ہے نا جملہ دیکھو اس میں کتاب میں. مرکب کیا ہے؟ وہ لفظ ہے جو 2 یا زیادہ کلموں کو جوڑ کر بنایا جائے. اس کی 2 قسمیں، مفید اور غیر مفید. 2 یا 2 سے زیادہ کلموں کو جوڑ کر ملایا جائے. اب کلمے کون سے ہیں؟ کلمے کی 3 قسمیں، کلمہ کی 3 قسمیں. اسم، فعل، حرف. حرف. اب ان تینوں میں سے 2 ملائے جائیں یا تینوں ملا کر کوئی جملہ بنایا جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب. اگر آپ خالی اسم کو لیتے ہیں تو خالی اسم مرکب نہیں ہے، خالی فعل مرکب نہیں ہے، خالی حرف مرکب نہیں ہے. یا تو 2 اسم ہوں گے، یا تو 2 فعل ہوں گے، یا تو فعل اور اسم ہوگا، یا تو فعل، اسم اور حرف ہوگا. اس طرح ان میں سے ملا کر ایک جملہ بنتا ہے اور مرکب بنتا ہے، اس کو مرکب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے سبق بھی یاد کرنا ہے. پیچھے لگا روزانہ دہرا کے آیا کر، روزانہ پوچھوں گا پیچھے. انشاءاللہ. آیا کر سب.